کہتے ہیں سردیوں کی رات کی ٹھنڈک کی اقبال اپنے گھر کے سین میں ٹہل رہے تھے. رب کا ولی مرتا نہیں، رب کا ولی مرتا نہیں. اقبال اپنے گھر کے سین میں ٹہل رہے ہیں. ایک سفید ریش والے بزرگ آئے. اقبال نے بڑے ادب سے بٹھایا، پوچھا جناب کیا خدمت کروں؟ کہا لسی پلاؤ. اقبال نے اپنے خادم کو حکم دیا. کہتے ہیں سردیوں کی رات تھی، میں نے سوچا اسٹیشن کے علاوہ نہیں ملے گی کہیں سے. کہتے ہیں چھت لے کے اترا نا، اقبال کے گھر کے سامنے دودھ دہی کی دکان تھی جو پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی. جھگ لے کر گیا تو لسی تیار تھی، کہنا بھی نہیں پڑا. لسی برتن میں ڈال کے مجھے دے دی. بزرگ سفید داڑھی والے اس دکان پر بیٹھے تھے، بس اتنے پوچھا اقبال نے بھیجا تو لسی برتن میں ڈال کے دے دی. کہتے ہیں میں وہ برتن لے کر آیا. اقبال نے بزرگوں کو وہ لسی پیش کی. انہوں نے لسی پی. جب وہ اترے تو اقبال کے ساتھ اپنے گلی میں مڑے تو وہ بزرگ غائب ہو گئے. اقبال واپس ہوئے. کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے تھا، میں مڑا تو لسی والی دکان بھی غائب، دودھ دہی کی دکان بھی غائب، وہاں موجود نہیں تھی. میں نے اقبال سے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا یہ ایک راز ہے. کیا؟ فرمایا وہ جو مجھ سے ملنے آئے تھے نا وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے، لسی بنانے والے داتا نے اجمیری تھے. یار یہ تو قصہ کہانی ہے، اقبال نے سنائی ہے. اقبال جیسا کلندر بھی تو پھر نہیں آیا. لیکن ہم کہتے ہیں چلو تمہاری ذہنی تشنگی کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں. تم کہتے ہو قصہ کہانی ہے، وہ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. قرآن کہتے ہیں 309 سال غار میں 309 سال سوتے رہے، اٹھے. وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کتنا وقت گزرا ہے؟ وہ ایک کہنے لگا دن گزرا ہوگا، دوسرے کہنے کہا نہیں دن کا بھی کچھ حصہ گزرا ہے. وہ 309 سال پرانی کرنسی لے کر بازار میں چلے گئے، دکاندار کو دی. اس نے کہا یہ تو صدیاں پہلے کے سکے کہاں سے لے آئے ہو؟ کہا بھی کل تو کی تو بات ہے، کل کی تو بات ہے. وہ صحابہ کا غار میں 309 سال سوتے رہے. سنیو توجہ کرنا، نہ جسم میں کوئی تبدیلی آئی، نہ لباس میں کوئی تبدیلی آئی، نہ کوئی تغیر آیا، نہ کیفیات بدلی. رب نے بتایا 300 سال تو کیا 600 سال بھی گزرے، رب کا ولی قبر میں اسی طرح ہوتا ہے جیسے ابھی رکھا گیا. یہاں سے پھر ایک اور بات بھی عرض کر دوں. وہ جو کتا جس کے بیٹھنے کی کیفیت بھی قرآن نے بیان کیا، کس طرح بیٹھا ہوتا تھا. کئی مرتبہ انہوں نے موڑا اور نہیں موڑا. اس نے ولیوں کی سنگت نہیں چھوڑی. قرآن نے اس کتے کا ذکر کیا یا نہیں کیا؟ یہ بھی فرمایا نا کہ جنت میں جائے گا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، سنیں گے سوال؟ سوال یہ ہے کہ کیا کتا کوئی قابل ذکر چیز ہے؟ ایک بندہ کسی کے گھر مہمان چلا جائے، دروازے پر دستک دے، میزبان آ کر پوچھے کون ہے، تو وہ یہ تو نہیں کہے گا میں ہوں میرا کتا ایسا ہے. کتے کا ذکر نہیں کیا جاتا. 4 آدمی کسی کے دروازے پر چلے جائیں، میزبان پوچھے کون، تو وہ یہ نہیں کہتے 4 ہمیں 5واں کتا ہے ایسا. 5 ہو تو یہ نہیں کہتے ہم 5 ہیں 6ٹا کتا ہے نا. وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم مہمان آئے ہیں. کتے کا ذکر کیونکہ کتا قابل ذکر چیز نہیں، لیکن قرآن نے بتایا ہاں کتا قابل ذکر چیز نہیں ہے، لیکن جب ولیوں کی سنگت میں آئے تو قابل ذکر. ولیوں کی صحبت، ولیوں کی مجلس اور ولیوں کی ہم نشینی میں آئے تو کتا بھی قابل ذکر. سبحان اللہ. کتا بھی قابل ذکر ہو جاتا ہے جب ولیوں کی سنگت میں آئے. آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، سنو گے؟ سبحان اللہ. ٹائم ہے، بات لمبی ہے، ٹائم لگے. سنیں گے بات؟ سبحان اللہ. یہ جو ولایت ہے نا، یہ سلسلہ ہے. یہ نام کھڑان جو آپ دیکھتے ہیں نا آج کل، نام کھڑان، ان سے آپ پوچھے تو ان کس کے مرید ہوں کو نہیں پتا، یا وہ بتا بھی دیں کہ فلانے بابے تھے تو ان کو پوچھو وہ کس کا مرید تھا نہیں پتا.
لیکن جو کامل ولی ہیں ان کے پاس شجرہ طریقت موجود ہوتا ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے میرا ہاتھ کس کے ہاتھ میں, اس کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں, اس کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں. وہ ہاتھ میں ہاتھ, ہاتھ میں ہاتھ, یا تو صدیق اکبر تک یا مولا علی تک. پھر آگے مولا علی کا ہاتھ اللہ کے حبیب کے ہاتھ میں, اور صدیق اکبر کا ہاتھ اللہ کے حبیب کے ہاتھ میں. یہ سلسلہ حضرت تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کے پاس ایک بندہ مرید ہونے کے لیے آیا, مرید ہو کر تو چلا گیا واپس. وہاں سے جا کر میں خط لکھتا ہے, کہتا ہے جناب مجھے ایک اور خانقاہ ملی ہے, وہ کہتے ہیں تجھے خلافت بھی ملے گی, تو سیدھے پتہ نہیں دینی ہے یا نہیں دینی, کس طرح کرو بیعت توڑ دیو. میں ادھر بیعت کرنے لگا ہوں. آپ نے فرمایا میرے علی نہ تو خطوں میں بیعت کرتا ہے نہ خطوں میں توڑتا ہے. مذاق تھوڑی ہے کہ خط میں بیعت کر لی اور خط میں توڑ دی. فرمایا ایسے نہیں ہوتا, بیعت تم نے گولڑے میں آ کے کی ہے تو ٹوٹے کے لیے ہی. جمعے کا دن تھا, وہ آ گیا. حضرت تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں, جمعے کا دن تھا, خطبہ دے رہے ہیں. سامنے سے گزرا تو آپ نے دیکھتے فرمایا تیرا جیب سے 50 روپے نکال کر فرمایا یہ تیرا نذرانہ ہے تو قبول کرنا واپس. تو اس نے کہا حضور بیعت. فرمایا تجھے پتہ ہے بیعت کس کو کہتے ہیں؟ بیعت ہے ہاتھ میں ہاتھ دینا. فرمایا میرے علی نے بیعت کو مذاق نہیں بنایا. نذرانہ تیرا میں نے تجھے دے دیا, ہاتھ جو تو نے مجھے دیا تھا وہ میرے پاس نہیں ہے, کیونکہ جو ہاتھ مجھے دیتا ہے میں اسی دن نبی کے ہاتھ میں. تیرا ہاتھ میرے پاس نہیں ہے, میں تو مذاق تھوڑی ہے کہ ہاتھ پکڑ کر تو پھر ہاتھ واپس کر دے. ہم تو فرمایا روزے رسول پر جھکا دیتے ہیں, دہلی سے رسول پہ جھکا دیتے ہیں, ہاتھ تیرا وہاں پہنچ گیا. اور پھر ولایت مذاق نہیں ہے. آئے مجدد الفسانی سے پوچھ لیتے ہیں, کمال لکھا آپ نے مجدد صاحب نے. آپ فرماتے ہیں جو قطبیت کبریٰ کا منصب ہے نا یہ مولا علی سے چلا ہے. کس نے لکھا؟ بولے سارے فاروقی شہزادے نے یہ لفظ بولے آپ. فاروقی شہزادے لکھتے ہیں کہ قطبیت کبریٰ کا منصب مولا علی سے چلا ہے. یہ وہ ہمارا بھائیوں کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے, یہ چلتا آ رہا ہے. فرمایا کہ قطبیت کبریٰ کا منصب مولا علی کے پاس تھا. اگلا جملہ مجدد صاحب آپ فرماتے ہیں پہلی امتوں میں بھی جو ولی بنے وہ مولا علی کے توسل سے بنے. بہت بڑی بات ہے اگر آپ سمجھیں. فرمایا پہلی امتوں میں جو ولی بنے وہ مولا علی کے توسل سے بنے. سوال ہوا پہلی امتوں میں تو مولا علی تھے ہی نہیں. فرمایا تو اس علی کو سمجھے کہ فرمایا مولا علی وہ ہیں جو عالم ارواح میں تھے تو تب بھی ولایت تقسیم کرتے تھے. اس لیے جو پہلی امتوں میں ولی بنا وہ مولا علی کے توسل سے بنا. اور اس منصب کو کہتے ہیں قطبیت کبریٰ کا منصب. مجدد پاک فرماتے ہیں جب مولا علی دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ منصب آیا. نواسے رسول, جگر گوشے بطول, راکب دوش مصطفیٰ, سید الاسفیاء امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اور آپ سے آگے قطبیت کبریٰ کا منصب منتقل ہوا. امام علی مقام, جگر گوشے بطول, دل بند علی المرتضیٰ, امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اس سے آگے منصب چلا. سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. ایک رافضیت کی بو جس سے آ رہی تھی, اس نے مجھے کہا آپ اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے. میں نے کہا باقی باتیں چھوڑو, تو مجھے ائمہ اہل بیت کے نام سناؤ سبحان اللہ اور ترتیب سے سناؤ. اس نے کہا ترتیب نہیں. میں نے کہا چلو ترتیب کے بغیر سناؤ. وہ بھی نہیں آتے. میں نے کہا مجھ سے سنو سبحان اللہ. حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں قطبیت کبریٰ کا منصب مولا علی سے امام حسن کے پاس, امام حسن سے امام علی مقام کے پاس, امام علی مقام سے امام زین العابدین کے پاس, امام زین العابدین سے امام باقر کے پاس, امام باقر سے امام جعفر صادق کے پاس, امام جعفر صادق سے امام موسیٰ کاظم کے پاس, امام موسیٰ کاظم سے امام علی رضا کے پاس, امام علی رضا سے امام محمد تقی کے پاس, امام محمد تقی سے امام علی نقی کے پاس, امام علی نقی سے امام حسن عسکری کے پاس, اور امام
کریں. میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے, آپ توجہ میری طرف رکھیں گے. سوال یہ کہ امام حسن عسکری نے اپنے مرید سے فرمایا کہ یہ میرا جو مصلی ہے نا, میرا سجادہ, یہ بغداد میں ایک نوجوان آئے گا, اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا, یہ اس کو دے دینا. اور ان سے کہنا قطبیت کبریٰ کا وہ منصب جو مولا علی سے چلا مجھ تک پہنچا وہ باپ کے والے ہے, جب تک کہ امام مہدی نہ جائے. جو میرا سوال سنو تو اڑے کو ہے, لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار پیچھے کئی لوگ نہیں. امام حسن عسکری کہتے ہیں بغداد میں ایک نوجوان آئے گا, نام اس کا عبد القادر جیلانی ہوگا. پتہ ہے حضور غوث اعظم کتنے عرصے بعد آئے؟ 210 سال بعد جا کر حضور غوث اعظم بغداد میں آئے. 210 سال پہلے امام حسن عسکری کو کس نے بتایا بغداد میں ایک نوجوان آئے گا, نام اس کا عبد القادر جیلانی ہوگا؟ 210 سال پہلے کیسے خبر ہوئی؟ بس میں اتنی بات جانتا ہوں, اگر مولا علی کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹے کی نگاہ کا عالم یہ ہے, خود مولا علی کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ اگر مولا علی کی نگاہ یہ ہے, خدا ہی جانتا ہے آمینہ کے لال کی نگاہ کا عالم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. توجہ ہے آپ کی؟ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو قطبیت کبریٰ کا منصب ملا, اور حضور غوث اعظم کی نگاہ کا عالم کیا ہے؟ فرماتے نظر تو الہ بلاد اللہ, میں اللہ کے سارے شہروں کو دیکھتا ہوں. کیسے؟ فرمایا میں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتا ہوں. آپ نے نیوٹن کا نام سنا ہے؟ سائنسدان تھا نا, سائنٹسٹ کا بہت بڑا. اس سے کسی نے پوچھا کہ تو جانتے ہیں زمین کا کائنات کا آخری کنارہ کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا. کہا تمہاری کسی سائنسی آلے سے پتہ چلو. اس نے کہا ہم نے خوردبین بنائی ہے. اس نے کروڑوں سال کے فاصلے پر ایک کہکشاں, گلیکسی جس کو کہتے ہیں کہکشاں, دریافت کی ہے. 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے کو جائے تو کروڑوں سال میں وہاں پہنچے گا. تو پوچھا وہ زمین کا آخری کنارہ؟ اس نے کہا نہیں. وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کائنات کا آخری کنارہ اس سے کہیں آگے ہے. تم بتا سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. اگر ہم 10 لاکھ سال بھی لگے رہے, ہم سائنس میں کوئی ایسا آلہ نہیں بنا سکتے جو یہ بتائے کہ کائنات کا آخری کنارہ کیا ہے. آؤ گیارہویں والے فیلڈ سے آپ فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن کا قردلت اللہ حکم انتصار ہے. میں رب کے سارے شہروں کو مجتمع اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر یوں دیکھتا ہوں جس طرح رائی کا دانہ دیکھتا ہوں. نیوٹن نہیں جانتا کائنات کا آخری کنارہ کیا ہے, 11ویں والے غوث اعظم جانتے ہیں کائنات کا آخری کنارہ یہ ہے. اگر 11ویں والے غوث اعظم کی نگاہ کا عالم یہ ہے تو 12ویں والے رسول اعظم کی نگاہ کا عالم. رب کے ولی کی نگاہ جہاں پہنچتی ہے. حضرت میر پٹھان شاہ سلیمان موسوی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے ایک مرید تھا, آپ کے ایک مرید تھا, حجام تھا, بال صاف کر رہا آپ کے سر سے, آدھا سر مٹ دیا, رونے لگ گیا. فرمایا کیوں رو رہے؟ اس نے کہا اس سامنے بچے کھیل رہے ہیں, میرا ایک چھوٹا سا بچہ تھا, گم آج تک نہیں ملا, آج تک نہیں ملا. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے اپنا بچہ یاد آیا. فرمایا جا پہلے گھر جا. اس نے کہا حضور آدھا سال بوڑھا ہوا ہے, آدھے سال پہ بال ہیں, بڑی عجیب بات ہے, خادم آپ کے پکڑ لیں گے, مجھے اچھا نہیں لگتا. فرمایا جا تو گھر جا, میرا حکم ہے, جب تک تیرے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھوں گا, غم دور نہیں ہوگا, میں نے خدمت نہیں دینی تجھ سے. سبحان اللہ. جا پہلے گھر جا. اب وہ گھر گیا, دروازے پر دستک دی, وہی بچہ جو گم ہوا تھا اس نے دروازہ کھولا. سبحان اللہ. اس نے دروازہ کھولا تو باپ بیٹے سے پوچھتے تو کدھر سے آیا بھئی اتنے عرصے بعد؟ اس نے کہا میں اغوا ہو کے ہندوستان کی سرزمین پہ پہنچا, محنت مزدوری کرتا تھا, ابھی تھوڑی دیر پہلے بابا جی آئے وہاں. کہاں؟ ہندوستان. کہاں توسا؟ کدھر ہندوستان؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے بابا جی آئے, انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا, مجھے گھر پہنچایا. باپ نے پوچھا بابے کی کوئی نشانی یاد ہے؟ کہا ان کا آدھا سر مڈا ہوا تھا, آدھے سر میں بال تھے, نام اپنا سلیمان توسوی بتا دے. نعرہ
دن اتنا عروج ملا جس کو صوفیاء نے کہا کہ یہ بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معراج تھی. پتہ ہے بایزید بسطامی کون ہے؟ جن کی قبر پر داتا صاحب جھولی پھیلا کے جاتے تھے، جن کے بارے میں سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں بایزید کا مقام ولیوں کی مجلس میں وہ یہ ہے جو جبریل کا مقام فرشتوں کی مجلس میں ہے. وہ بایزید بسطامی فرماتے ہیں مجھے وہ مقام ملا کہ جو میری معراج تھی وہ بلندیوں تک پہنچا. تو میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ میں تیرے اور قریب آنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ تو فرماتے ہیں جواب ملا اپنی خودی کو ختم کر، اپنی خودی کو ختم کر، میرے اور قریب آ جا. آخری جملہ کہا اپنی خودی کو کیسے ختم کروں؟ بایزید بسطامی کہتے میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا اپنی خودی کو کیسے ختم کروں؟ فرمایا وہ مٹی جو میرے حبیب کے قدموں سے لگتی ہے اسے اپنی آنکھوں کا سرما بنا، تجھے وہ قرب ملے گا جو تیرے گمان میں بھی. رب کائنات اس آستانے کرم کو سلامت رکھے، متوسلین کو، معتقدین کو، محبین کو سلامت رکھے. جو باتیں میں نے عرض کی ہیں ان کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ما علینا